وأصحابه وبارك وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صادق الوعد والأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے در پر حاضری اور بندگی کے اظہار کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا، نماز جمعہ کی ادائیگی کرنا، میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے مسجد کی عظمت اور فضیلت کے متعلق ہے۔ دا گریٹسٹ امپورٹنس آف دا ماسک، واٹ از دا امپورٹنس آف دا ماسک، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بڑی قدر و منزلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرمایا۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا and the places of prostration are dedicated to worship Allah Ta'ala, so don't worship anyone else with Allah۔ تو بلا شبہ یہ نسبت تمام دوسری نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس نسبت سے شرافت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے وہ تمام شرافت اور بزرگی سے بڑھ کر ہے کہ مسجد کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ اب دیکھیے، ہم کسی بڑے کے گھر میں جاتے ہیں یا کسی بڑے وزیر کے یا کہیں بھی جائیں تو ہم بڑی آنر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے محل میں گئے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس گھر میں آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ تو سب سے بڑی عظمت تو یہی ہے۔ بے شمار احادیث میں، قرآن مجید میں اس کے فضائل ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس گھر کو اپنی طرف نسبت کی ہے۔ جو اس کے گھر میں آتا ہے وہ تو اللہ کا گیسٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مساجد are dearer to Allah Ta'ala more than all places, and bazaars are more disliked to Allah Ta'ala than all places۔ سو سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے اللہ رب العزت کی، تمام پلیسز سے سب سے احب البلاد، سب جگہوں سے سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ مسجد ہے۔ اسی طرح ناپسندیدہ جگہ میں جو اسٹریٹس ہیں، بازار ہیں، وہاں پر شیطان کے حملے زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو مسجد میں حاضری کی توفیق ملتی ہے۔ تو مسجد کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں، if we study the history of human beings, we find that the first place of worship on earth is Kaabatullah, Masjid al-Haram. It is a house of peace and security and enriched with all kinds of outward and inward blessing. And it is a sacred place for whole mankind. Allah Ta'ala says in the Holy Quran, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا۔ Indeed, the first house that was built for the people to worship Allah Ta'ala is the one in Makkah, blessed and guidance center for all the people of the world. There are clear signs in it. فیہ آیات بینات، کلیئر سائنز، واضح کھلی نشانیاں ہیں اس گھر میں۔ اینڈ مقام ابراہیم، اینڈ از دا مقام آف ابراہیم، اینڈ
whoever enters it is a safe ومن دخله كان آمنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس مکہ میں داخل ہو گیا کانا آمینہ، وہ امان پا گیا، امن پا گیا. حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای مسجد ودی فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم ای یا رسول اللہ؟ قال المسجد الاقصى. قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ. البخاری. In a hadith that Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala anhu asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, what was the first mosque built on earth? He sallallahu alaihi wasallam said, Masjidul Haram. Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala anhu again questioned, then what other mosque was built, Ya Rasulullah? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, Masjidul Aqsa. Then Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala anhu asked, how long is there between the construction of these two masajid, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Then Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, 40 years between Masjidul Haram and Masjid Aqsa. Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alayhi narrated ahadith and sayings which show that Sayyidina Adam alayhi salam constructed these two holy places of Baytullah and Baytul Maqdis. And the period between these two sacred constructions of Sayyidina Adam alayhi salam was 40 years. تو سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی گئی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا جو کہ مکہ میں ہے، اور اس کے بعد دوسری جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی تعمیر کی گئی وہ کون سی تھی؟ بیت المقدس تھی. اس کے بعد دوبارہ لیٹر حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام ری بلڈ مسجد اقصی ود دا ہیلپ آف جینز. اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ساتھ جنات کی مدد سے ان کو ایز اے مزدور لگا کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر دوبارہ کی تھی. تو پہلی دفعہ تعمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پہلے خانہ کعبہ کی اور دوسری مسجد اقصی کی. یہ ہسٹری ہے مساجد کی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی. دا کنسٹرکشن اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف ماسک از سنہ آف پروفٹس، بہت سارے انبیاء کی سنت ہے. اینڈ دا پریکٹس آف ریچیس پیپل. دس از دا ریزن دیٹ آفٹر دا مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم laid down the foundation of the first mosque. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد جس طرح مسجد حرام ہم نے کی نا، جو انسانی تاریخ میں پہلی مسجد ہے، تو اسلام کی تاریخ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مائگریشن کی تو جو سب سے پہلی مسجد کی فاؤنڈیشن رکھی which is known as the مسجد قباء. سبحان اللہ. And about 7 months later he started the construction of Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam in Medina. These two sacred mosques regularly become the centers of reformation and preaching the human beings. تو یہ اسلام کی ہسٹری میں پہلی مسجد قباء تھی، اور اس کے 7 منتھ کے بعد مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی. Afterwards the construction of mosques continued. There were 9 mosques in Medina and 22 mosques in different tribes during the era of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی مدینہ شریف میں 9 مختلف مساجد قائم ہو چکی تھیں، اور 22 مساجد جو ہیں دیگر قبائل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہی قائم ہو گئی تھی. یہ ساری ڈیٹیل جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک پوری کتاب المراسیل میں یہ ساری تفصیل بیان کی ہے کہ کتنی مساجد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تعمیر ہو گئی تھی. اسی طرح مساجد کی تعمیر کا فریضہ یہ ہے، اب دیکھیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ کا گھر، کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. اگر کوئی بنانے کا کسی کو موقع ملتا ہے یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری ملتی ہے تو کیا یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری ہے؟ ذرا تصور کریں کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری جس کو دے گا کتنا خوش قسمت بندہ وہ ہوگا. قرآن سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. مساجد کی تعمیر کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے
مشرکین اور نافرمانوں کو کبھی تفویض نہیں فرمائی، کیونکہ یہ تو مساجد کے دشمن ہیں اور ان کے مالک سے قلبی لگاؤ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ It is not permissible for any disbeliever to build the mosque of Allah Ta'ala even though they themselves are witness of their disbelief کفر۔ تو اللہ کے گھر کا احترام ہی یہی ہے کہ اس کی آباد کاری کی جائے جو اللہ کے دوست ہیں۔ The only respect of these masjid is that they should be inhabited with those who are friends of Allah Ta'ala and their hearts are filled with His affection, so that they should build these masajid with complete devotion, love, sincerity and goldness. Additionally, they should try to groom and settle the masajid because Allah Ta'ala has assigned the duty of their constructions to the believers. He says in the Holy Quran, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں only he can build the mosque. Who can build the mosque? Only he can build the mosque of Allah Ta'ala who believes in Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, and the believe in the day of judgment and establishes prayer and pays zakat and does not fear anyone except Allah. So it is hoped that these people will be among those who are guided people. حدیث پاک سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ وقت چونکہ کم ہے تو کافی بہت لمبا موضوع ہے، بڑی لمبی ریسرچ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، سبحان اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس جیسا ایک گھر بنائے گا۔ Whoever builds a mosque for the prayer of Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala will build for him a house like it in paradise. سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں مساجد بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی اہم حدیث پاک ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، صرف بنانے سے مراد جو آباد، میں بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ تو اب حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی قال فتقول الملائکہ ربنا ومن ينبغی ان یجاورک فیقول این عمار المساجد۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، بھلا کس کو زیب دیتا ہے کہ تیرا پڑوسی ہو، کیونکہ واسع کرسیہ السماوات والارض، تو تو زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان سے بھی اللہ رب العزت ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا فَيَقُولُ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ جو آج اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، چاہے اس کی صفائی کر کے، چاہے سجدوں کے ساتھ، جس انداز سے بھی پھر آپ سوچیں آباد کرنے میں سارا کچھ ہی آتا ہے، مسجد بنانے سے لے کر اس میں نماز ادا کرنا اور دیگر کرنے تک، اللہ فرمائے گا یہی میرے پڑوسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ It is stated in the hadith that those who build the mosque will be neighbors of Allah Ta'ala on the day of judgment. Hazrat Anas ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Allah Ta'ala will call on the day of the judgment, where are my neighbors? Where are my neighbors? The angels will ask, Ya Rabbana, who is worthy to be your neighbor? Allah Ta'ala will say, where are the settlers of the masajid? They are my neighbors. جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو اپنا پڑوسی کہہ رہا ہوگا۔ تو آئیے ذرا مساجد کے ہم آباد تو کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں تو مساجد کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، تو مساجد کے کچھ ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم
وَلَيْسَ حِمَّتُهُمْ إِلَّا الدُّنْيَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ. Astaghfirullah. A time will come upon the people near the day of judgment when they will sit in the circles in the masajid and talk about worldly things. دنیاوی باتیں، دنیا کی باتیں کریں گے مسجدوں میں بیٹھ کر حلقے بنا کے. اللہ تعالی has no need of them. Astaghfirullah. And Allah, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you should avoid them and do not sit near them. تو مسجد کے ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اس میں دنیاوی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. سبحان اللہ. محترم بھائی، میرے بھائیو دوستو، اسلامی تعلیمات میں مسجد جو ہے یہ سب سے مقدس جگہ گنی جاتی ہے. کیوں؟ بے شمار اس میں حکمتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ جب ہم مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو اس کا فلسفہ کیا تھا. عبادت تو ہم اللہ کی ہر ٹائم بھی، کیا کوئی لمحہ ایسا بھی ہو زندگی میں الاؤ ہے کہ جب ہم اللہ کو بھول جائیں؟ اللہ کی یاد تو کبھی بھی نہیں بھول سکتے نا. تو مسجد میں صرف اللہ کا ذکر کرنا ہی مقصد نہیں تھا. گو کہ یہ ذکر مسجد میں جب ہم کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ثواب بھی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ اور بھی مقاصد تھے. ایک سوشل گیدرنگ ہوتی تھی. جب ہم سب جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی خیر و عافیت کا پتہ چلتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے، کوئی نہیں آئے گا تو ہم کہیں گے یار فلاں بندہ 3 دن سے نہیں آ رہا، 2 نمازوں میں نہیں آیا. تو کتنا زبردست نظام تھا جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. اور دوسرا ہماری یونٹی ہے. جب ہم جمع ہوئے ہیں تو سارے ایک اتحاد اور یونٹی کی بھی علامت ہیں. تیسرا اس میں مساوات بھی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کوئی سارے برابر ہیں نا، جو آ گیا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے تو اس کے برابر دوسرا برابر بیٹھا ہے. تو یہ مساوات یعنی مسجد کا قیام اور اس کو آباد کرنے میں ایک پورا فلسفہ ہے. پورا دین کا جو نظام ہے، اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو مسجد کے نظام کو ہی سمجھ لیا جائے تو اس میں پھر سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، آج جس وقت ہم موجود ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ جو اس کا اصل مقصد ہے، جو مساجد کا، جو اسلام کا مقصد ہے، اخوت، بھائی چارہ، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی اور دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص جو عالم اسلام کے حالات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی بھی دولت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے صدقے آج کے اس دور میں رب العالمین جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرمائے، اور عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرمائے، اور اسلام کو دوبارہ سے غلبہ نصیب فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجدیں بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.